حماس کا اسرائیل میں گھس کر وار، حماس کے بری بحری اور فضائی حملے مقبوضہ علاقوں میں آگ لگا دی۔ ہلاک اسرائیلیوں کی تعداد 200 سے زائد ہو گئی، 1100 سے زائد زخمی ہوئے۔ اسرائیلی حکام کا اعتراف، سڑکیں تباہ شدہ گاڑیوں سے بھر گئیں۔ حماس کے طوفان الاقصی آپریشن میں حماس کے چھاتہ بردار جنوبی علاقوں میں اترے، غزہ پٹی کے قریب لگی باڑ توڑ دی۔ حماس کی موٹر سائیکل سوار دستے اسرائیل میں گھسے اور اسرائیلی فوج پر یلغار کر دی۔ حماس کے جانبازوں نے اسرائیلی کمانڈر سمیت درجنوں اسرائیلی فوجی اہلکار گرفتار کر لیے۔ اسرائیلی فوجی گاڑیوں پر قبضہ کر لیا، ٹینک جلا دیے۔ شہریوں نے بھی گرفتار اسرائیلی فوجیوں پر غصہ نکالا۔ خواتین نے بھی غزہ کی پٹی پر جشن منایا۔ بچوں نے اسلحہ لہراتے ہوئے جنگی ترانے پڑھے۔ اسرائیل کو گہرا زخم کھاتا دیکھا اور پھر سجدے میں گر گئے۔ حماس کے سربراہ سمیت مجاہدین کی قیادت نے سجدہ شکر ادا کیا۔ اسماعیل ہنیہ نے کہا، غزہ سے شروع ہونے والا طوفان اقصی مغربی کنارے اور بیرون ملک پھیلے گا۔ فلسطینی صدر نے بھی کہا، اسرائیل فورسز کی دہشت گردی کے خلاف فلسطینی عوام کو دفاع کا حق حاصل ہے۔ اسرائیلی طیاروں کی حماس غزہ کے سربراہ کے گھر پر بمباری حملوں میں 230 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے، سینکڑوں زخمی، عمارتیں تباہ ہو گئیں۔ امریکی وزیر دفاع کا کہنا ہے، اسرائیل کے لیے امریکی حمایت اٹل ہے، ہر قسم کی مدد کریں گے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس آج طلب۔ ترجمان اقوام متحدہ کی حماس کے حملے کی مذمت، کہا تصادم سے بچنے کے لیے فریقین کو تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ حزب اللہ نے حماس کے حملے کو اسرائیلی مظالم کا جواب قرار دے دیا، کہا یہ حملہ عالم اسلام خاص طور پر ان لوگوں کے لیے واضح پیغام ہے جو اسرائیل سے معاہدے کر رہے ہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ نے حماس کے آپریشن کو قابل فخر قرار دے دیا۔ سعودی عرب کا کشیدگی ختم کرنے کا مطالبہ، ترجمان وزارت خارجہ نے کہا، سعودی عرب اسرائیل کو خبردار کرتے رہے ہیں۔ متحدہ عرب امارات اور ترکیہ کا فریقین سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کا مطالبہ۔ بھارتی وزیراعظم نریندر مودی نے اسرائیل کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ مشرق وسطی کا حل خود مختار فلسطین میں پوشیدہ ہے۔ نگراں وزیراعظم انوار الحق کاکڑ کہتے ہیں، 1967 سے پہلے کی سرحدوں کی بنیاد پر خود مختار فلسطینی ریاست قائم کی جائے، القدس کو دارالحکومت بنایا جائے۔ سابق وزیراعظم شہباز شریف کا اظہار تشویش، کہا صورتحال مشرق وسطی اور پوری دنیا کے امن کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ پاکستان مظلوم فلسطینیوں کے حق خود ارادیت کا حامی ہے۔ بلاول بھٹو کہتے ہیں، وزیر خارجہ کی حیثیت سے فلسطین کے لیے آواز بلند کی، پاکستانی عوام ہمیشہ سے فلسطینیوں کے ساتھ ہیں۔ سابق صدر آصف علی زرداری کا فلسطینی عوام سے یکجہتی کا اظہار، کہا ہمدردیاں اور دعائیں فلسطینی عوام کے ساتھ ہیں۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے ٹویٹ کیا، مزاحمت زندہ باد، فلسطین زندہ باد۔ غیر قانونی غیر ملکیوں کو دی گئی ڈیڈ لائن میں 23 دن باقی، پاکستان میں مقیم افغان مہاجرین کا رضاکارانہ طور پر انخلاء جاری۔ مختلف علاقوں میں مقیم افغان مہاجرین چمن سرحد سے افغانستان جا رہے ہیں۔ روزانہ 25 سے 30 خاندان اپنے ملک روانہ۔ UNHCR کا کہنا ہے، افغان مہاجرین کو واپس جانے میں کوئی مشکل نہیں۔ کوئٹہ میں غیر قانونی مقیم 116 غیر ملکی گرفتار۔ SSP آپریشنز کے مطابق اب تک غیر قانونی مقیم 22,000 غیر ملکیوں کا ڈیٹا اکٹھا کیا جا چکا ہے۔ دستاویز نہ ہونے پر کراچی میں کلپٹن نیلم کالونی سے غیر قانونی طور پر مقیم 14 افغان باشندے گرفتار۔ فضل الرحمان افغان مہاجرین کو واپس بھیجنے کے مخالف، کہا بیوروکریسی اور پولیس گدھ کی طرح افغان باشندوں پر جھپٹ رہی ہیں۔ کیا پاکستان میں صرف پشتون غیر قانونی طور پر مقیم ہے؟ ایک مہمان کو گھر میں رکھا اور پھر اس کو لات مار کر گھر سے نکال دیا تو کیا ہوگا؟ افغانستان اور پاکستان کے درمیان 2 طرفہ کمیشن قائم کیا جائے۔ بولے، میرا مخالف قید میں ہو اور میں اس کے خلاف جلسے کروں تو مزہ نہیں آئے گا۔ چاہتا ہوں جس سے جنگ لڑوں اس کے ہاتھ کھلے ہوں۔ ڈپلومیٹ نے کہا، چیئرمین PTI کی گرفتاری پر تشویش ہے۔ میں نے کہا 3 بار وزیراعظم رہنے والا C کلاس میں تھا، اس پر بھی تشویش ہونی چاہیے تھی۔
2017 اور 18 کے واقعات کو تاریخ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اب نواز شریف چوتھی بار وزیر اعظم بنیں گے اور مسائل حل ہوں گے۔ نون لیگی رہنما خواجہ آصف کہتے ہیں عوام کو بجلی اور گیس کے بحران سے نجات ملے گی۔ ان کے راستے میں ہمیشہ دیواریں کھڑی کی گئیں۔ بولے جس کو قوم کے لیے تحفہ سمجھ کر لے کر آئے تھے وہ آپ کے گلے پڑ گیا۔ پی ٹی آئی کی تباہی کے دور کو ٹھیک کرنے کی پوری کوشش کی، کہیں کامیابی ہوئی کہیں نہیں۔ خوشی ہے خواجہ آصف تو سامنے آئے۔ بلاول بھٹو کہتے ہیں ہمارے ساتھ جو نون لیگ کے وزیر تھے پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئے۔ سارا بوجھ شریف خاندان کو نہیں اٹھانا چاہیے۔ نواز شریف خوش آمدید کے بینرز تو لگنے چاہیے۔ کہا جلد الیکشن چاہتے ہیں تاکہ عوام کی خدمت کر سکیں۔ جب تک پی ٹی آئی میں 9 مئی میں ملوث لوگ موجود ہیں اتحاد کا نہیں سوچ سکتے۔ مہنگائی کے سوال پر چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا مہنگائی پر بیان تو دے سکتے ہیں مگر ٹرک پر چڑھ کر احتجاج افورڈ نہیں کر سکتے۔ نیشنل پارٹی کے سینیٹر طاہر بزنجو کا جلد شفاف انتخابات کا مطالبہ۔ اے آر وائی نیوز کو انٹرویو میں کہا کوئی مانے یا نہ مانے پی ٹی آئی بڑی جماعت ہے، پی ٹی آئی کو الیکشن میں حصہ لینے کا مساوی موقع ملنا چاہیے۔ اتحادی حکومت کو کہتا رہا انتقامی سیاست ترک کر دیں۔ نجی یونیورسٹیز کے بلوں کی منظوری میں بہت مال بنایا گیا۔ 21 اکتوبر کو پاکستان میں آنے والے وی آئی پی مہمان جو ہے 21 توپوں کی سلامی کے ساتھ پاکستان میں داخل ہونا چاہتے ہیں۔ استحکام پاکستان پارٹی کا 13 اکتوبر کو جھنگ سے عوامی رابطہ مہم شروع کرنے کا اعلان۔ ترجمان فردوس عاشق اوان کہتی ہیں رابطہ مہم ثابت کرے گی آئی پی پی گراس روٹ لیول کی جماعت ہے۔ آج ملک کو ایسی لیڈرشپ کی ضرورت ہے جو ملکی مفاد اور عوامی مفادات کو ترجیح دے۔ 21 اکتوبر کو آنے والے 21 توپوں کی سلامی کی توقع کر رہی ہیں۔ جو پاکستان سے محبت کرتا ہے وہ پاکستان کے نظام اور اس کے عدل پر بھروسہ کرے۔ آٹھ اکتوبر 2005 کا ہولناک زلزلہ جب 80,000 سے زائد افراد لقمہ جل بنے۔ تلخ یادیں آج بھی زندہ۔ 18 سال قبل پاکستان کی تاریخ کا سب سے قیامت خیز زلزلہ آیا جو اپنے پیچھے انمٹ نقوش چھوڑ گیا۔ 7.6 شدت کے زلزلے نے پورے پاکستان کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس قیامت صغریٰ میں بلند و بالا عمارتیں مٹی کے ڈھیر میں تبدیل ہو گئیں۔ کئی شہروں کو صفائے ہستی سے مٹا دیا تھا۔ سیکیورٹی فورسز کا ضلع کیچ کے علاقے میں انٹیلیجنس بیس آپریشن فائرنگ کے تبادلے میں 2 دہشت گرد مارے گئے۔ ہلاک دہشت گردوں سے اسلحہ اور دھماکہ خیز مواد برآمد۔ ہلاک دہشت گرد سیکیورٹی اداروں اور شہریوں پر حملوں میں ملوث تھے۔ کالعدم ٹی ٹی پی کی تنظیم 9 میں افغانستان کا کردار۔ 2014 میں پاک فوج کے آپریشن ضرب عضب سے کالعدم ٹی ٹی پی کا شیرازہ بکھرا۔ دہشت گرد خود کو بچانے اور دوبارہ منظم کرنے کے لیے افغانستان منتقل ہو گئے۔ کابل پر افغان طالبان کے کنٹرول کے بعد مولوی فقیر محمد باجوڑی، مفتی خالد بلتی سمیت کالعدم ٹی ٹی پی کے سینکڑوں دہشت گردوں کو رہائی ملی، جس کے باعث ان کی طاقت میں اضافہ ہوا۔ افغان طالبان کے کچھ گروہ کالعدم ٹی ٹی پی کی حمایت کو مذہبی اور قومی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ کیا افغان طالبان اپنی سرزمین پر موجود کالعدم ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں کو لگام ڈالیں گے یا اسی طرح معصوم پاکستانی ٹی ٹی پی خوارج کی بربریت کا نشانہ بنتے رہیں گے؟ پاک بحریہ کی کمان تبدیل۔ ایڈمرل نوید اشرف نے پاک بحریہ کے سربراہ کی حیثیت سے کمان سنبھالی۔ کمان تبدیلی کی تقریب پی این ایس ظفر اسلام آباد میں ہوئی۔ سبکدوش نیول چیف ایڈمرل امجد نیازی کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ سہ ملکی فضائی مشق انڈس شیلڈ 2023 کا پاک فضائیہ کی آپریشنل بیس پر آغاز۔ 3 برادر اسلامی ممالک کی فضائی مشق پاکستان میں سب سے بڑی بین الاقوامی مشق ہے۔ پاک فضائیہ کے طیارے انڈس شیلڈ میں جوہر دکھائیں گے۔ ترکی اور سعودی شاہی فضائیہ کے طیارے بھی انڈس شیلڈ کا حصہ ہیں۔ فضائی مشقیں مشترکہ تربیت کو فروغ دینے کے پاک فضائیہ کے عزم کا پختہ ثبوت ہیں۔
महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी कराची का गवर्नर हाउस पर धरना आज होगा। शहर भर में 100 से जायद मकामात पर कैंप लगा दिए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक धरने की क़यादत करेंगे। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने इदारों को तबाह किया। किराए पर असलहा और मंशियात के अड्डे मौजूद होंगे तो मसाइल हल नहीं हो सकते। जराइम पेशा अफराद के साथ उनकी हिमायत करने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जाए। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए जिला जनूबी के आरओ ऑफिस में कागजात नामजदगी जमा करा दिए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा 70 साल जिन्होंने शहर तबाह किया उनसे पूछा जाए। 3 माह मैंने शहर की खिदमत की है। कराची के 9 टाउन्स में जमात इस्लामी जीती है। कराची वालों को काम और तनकीद करने वालों में फर्क वाज़ेह नजर आ रहा है। कराची में महंगा दूध फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई। जिला कुरंगी में 7 दुकानें सील, 5,22,000 रुपए का जुर्माना। शहर में ताबड़तोड़ कार्रवाइयों का असर, दूध सरकारी निर्ख के मुताबिक मिलना शुरू। राशिद मिन्हास रोड पर तालिबात को हिरासत करने वाला शख्स पकड़ा गया। कराची पुलिस चीफ खादिम हुसैन रिंद ने बताया मुलजिम अदील के खिलाफ थाना जौहराबाद में FIR दर्ज थी। मुलजिम ने तालिबात को देखकर नाजेबा हरकत की थी। बहादुर तालिबा ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाली, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई। रेंजर्स का कराची के इलाकों बल्दिया टाउन और रमजान गोट मंगोपीर में ऑपरेशन गैर कानूनी हाइड्रेंट्स को सील कर दिया। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक मशरूई तौर पर 109 गैर कानूनी हाइड्रेंट्स को मिसमार और 241 मुलजमान को गिरफ्तार किया जा चुका। अमेरिका के बाद बरतानिया का भी भारत पर खुद मुख्तारी के एहतराम पर जोर। वजीर आजम ऋषि सोनक ने कैनेडियन वजीर आजम से फोन पर बात की। बयान में कहा तमाम ममालिक को सिफारती ताल्लुकात से मुतालिक वियना कन्वेंशन के कानून समेत दीगर मुल्कों की खुद मुख्तारी और कानून की हुक्मरानी का एहतराम करना चाहिए। जनूबी अफ्रीका की वर्ल्ड कप में धमाकेदार एंट्री। प्रोटियाज ने वर्ल्ड कप की तारीख का सबसे बड़ा स्कोर बना दिया। जनूबी अफ्रीका के 429 रन के ताकुब में श्रीलंकन टीम 326 रन पर हिम्मत हार गई। श्रीलंका के 102 रन से शिकस्त। वर्ल्ड कप की तारीख में मैच में 3 खिलाड़ियों की सेंचुरियां। क्विंटन डिकॉक और विंटर डोसन ने सेंचुरियां बनाई। मार्करम की 49 गेंदों पर वर्ल्ड कप की तेज तरीन सेंचुरी, 31 छक्के, 74 चौके। मैच में बाउंड्रीज की भी सेंचुरी बनी। वर्ल्ड कप मैच में सबसे ज्यादा 754 रन बनने का रिकॉर्ड भी कायम हुआ। बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को 6 विकेट से शिकस्त दे दी। बांग्लादेश ने 157 रन का हदफ 4 विकेट पर हासिल कर लिया। वर्ल्ड कप के तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। पाक श्रीलंका मैच में पाकिस्तान को ही जीतना चाहिए। मेहमान अदाकारा सोनिया हुसैन की मासूमाना ख्वाहिश। हर लम्हा पुरजोश में खेला दिलचस्प खेल। सामना किया वसीम बादामी के मासूमाना सवालात का। चैंपियन कप्तान यूनुस खान, कामरान अकमल और बासित अली ने क्रिकेट वर्ल्ड कप पर किया जानदार तज्जिया। यूनुस खान का कहना था टीम अच्छा परफॉर्म करे तो मुकाबला तगड़ा होगा। शुएब जट बोले श्रीलंका ने आज जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 3 से जायद रन बनाकर खतरे की घंटी बजा दी। प्रोग्राम में मुस्तफा चौधरी ने रूपधारा इफ्तिखार अहमद का और आदि के साथ मिलकर महफिल को जाफरान जार बनाए रखा।